ندامت اور توبہ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جب انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نادم ہو کے, گڑ گڑا کے, اور یہ گڑ گڑانا اور ندامت کے آنسو بہانا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. اور ایک آیت اس سے بھی اگلی ہے, فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں جب ان کے اوپر گرفت آ گئی, عذاب آ گئے, مشکلات آ گئی, مصیبتیں آ گئی, وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے کیوں نہ گڑ گڑائے, کیوں نہ گڑ گڑائے. پہلی آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, کیوں نہیں گڑ گڑاتے, کیوں نہیں اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتے, کیوں نہیں گریہ داری کرتے اللہ کے سامنے. پھر اللہ کہتا ہے فاخذناہم بالبأساء والضراء, ہم نے ان کو پکڑا اس لیے, ہم نے ان کی گرفت اس لیے کی لعلہم یتضرعون, کہ شاید وہ گڑ گڑا اٹھیں, شاید وہ توبہ کر اٹھیں, شاید وہ پکار اٹھیں. ہاں ما کان اللہ معذبہم, اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذابوں کو ٹال دیتا ہے اس قوم کے اوپر سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرتی ہے اور مغفرت کو طلب کرتی ہے. جتنا مرضی بڑا عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے, اگر وہ مغفرت کے رستے کے اوپر چل پڑیں, استغفار کے رستے کے اوپر چل پڑیں اور آنسوؤں کا تڑکا لگانا شروع کر دیں, تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. اور اگر آپ حدیث کے اوپر آئیں, یہ تو قرآن سے ثابت ہے, حدیث پہ آئیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. لمبی چوڑی بات ہے, وقت تھوڑا صرف مختصر کروں گا. 4 حدیث اگر آپ ذہن میں لائیں تو یہ جو گڑ گرانا ہے اور رونا ہے اور گریہ داری کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے اور خوف سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جو آنسوؤں کا بہانا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں ایسے آنسو جو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلیں اور زمین پہ گر جائیں. اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. بتائیے مشکل ہے؟ اللہ کی قسم ایک مرتبہ تو میں اور آپ اللہ کے سامنے جی لگا کر گریہ گڑ گڑا کر ایسا رو سکتے ہیں کہ آنسو زمین پہ گر جائیں. اور اگلی جو احادیث اس کی تشریح میں محدثین لے کے آئے ہیں وہ تو عجیب ہیں. یہ آنسو جو زمین پہ گر کے خشک ہو گئے ہیں, زمین نے ان کو جذب کر لیا ہے, اب یہ اس وقت تک بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک یہ آنسو واپس آنکھوں میں نہ چلا جائے. جا سکتا ہے آنسو واپس آنکھوں؟ جا سکتا ہے. اور جو حدیث اس کی تشریحات میں آئی ہیں, کہا بات لمبی ہے کہ پل صراط کے اوپر لوگ جا رہے ہوں گے, کسی کو خیانت کے آنکڑے نے پکڑ لیا, کسی کو جھوٹ کے آنکڑے نے, کسی کو غیبت کے, کسی کو زنا کے, پکڑی جا رہے ہیں, پل صراط پار نہیں ہو رہا. اور چند خوش نصیب ایسے ہیں جب پل صراط کے اوپر ابھی قدم ہی رکھیں گے تو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, گزرو, تیزی سے گزرو, نکل جاؤ, پار ہو جاؤ. کیا ہوا؟ تمہاری آنسوؤں نے جو زمین پہ گرے تھے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا, جہنم کی آگ کو. یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرانے چاہیے, ندامت کے اتنے گرانے چاہیے زمین پہ گریں. لیکن خوشخبری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تخفیف کی اور اللہ رب العزت نے بھی تخفیف کی. اللہ کو علم ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے اتنے آنسو نہ ہوں جو زمین پہ گر جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جس کی آنکھیں بہہ پڑیں اور اس کے رخسار اور داڑھی اور اس کا چہرہ ان آنسوؤں سے تر ہو جائے, یہاں پہ زمین پہ گرنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, جو 7 عرش کا سایہ پانے والی حدیث ہے اس کو بھی ساتھ میں لا لیا جائے, وہاں پہ بھی زمین پہ گرنے کا ذکر نہیں ہے, صرف آنکھوں کے بہہ پڑنے کا ذکر ہے. بہہ جائیں اور زمین پہ نہ بھی گریں, صرف چہرہ ان آنسوؤں سے تر ہو جائے, ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. بتائیے رحمت تھوڑی ہے کہ زیادہ؟ اللہ رب العزت چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں چلے جائیں, میری تخلیق جہنم میں چلی جائے, اشرف المخلوقات جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ کی قسم اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اپنے باپ آدم کی طرح. اس لیے یہ بہانے رکھے ہوئے ہیں. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث روایت میں کچھ کمزوری ہے لیکن
اس باب کی دیگر روایات اس کو تقویت پہنچاتی ہیں کہ آنسو اتنے نہ آئے کہ زمین پہ گرے اور نہ اتنے آئے کہ چہرہ تر ہو گیا. آنسو اتنا آیا کہ مکھی کا جو حجم ہوتا ہے، مکھی کا حجم، عام جو مکھی ہے، اتنے حجم کا آنسو آنکھ کے اندر رہ گیا. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھیں تر ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئی. اردو کے محاورے میں عام آتا ہے کہ آنسو بہ نہیں رہے لیکن آنکھوں کے اندر پانی موجود ہے. اللہ کے خوف سے، ندامت سے، اپنے گناہوں کی شرمندگی پر اگر اتنا آنسو آنکھ کے اندر آ جائے جتنا مکھی کا سر ہے اور مکھی کا حجم ہے، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کی رحمت کم ہے کہ زیادہ؟ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. کچھ ایسے شقی القلب ہوں گے، علماء، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، ان کے سامنے یہ باب بیان کرتے ہوں گے لیکن ان کے دل سخت ہیں، نہ آنسو آ رہے ہیں، نہ زمین پہ گر رہے ہیں، نہ چہرے پہ، نہ آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. کیا کریں؟ سبحان اللہ. اگر بندہ ان روایات کی طرف دیکھے تو اللہ کی رحمت پہ قربان جائے. وہ بندہ اپنا چہرہ رونے والا بنا لے. اور حضرت عمر کی روایت بدر کے قیدیوں کی آپ کے سامنے سیرت کے باب میں رکھی تھی، آپ کے ذہن میں وہ بات. مجھے بھی بتاؤ کس بات پہ رو رہے ہو، اگر نہیں بتاتے تو کم از کم میں بھی رونے والا چہرہ ہی بنا لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، آنسو نہیں بھی آ رہے، تو آرٹیفیشلی، بناوٹی اپنا چہرہ رونے والا بنا لے، عاجزی کا اظہار، گڑ گڑانے کا اظہار اپنے رب کے سامنے اپنے آنسوؤں کے بغیر صرف چہرے سے کر لے، اللہ رب العزت اس چہرے کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے. بتائیے اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ چاہیے؟ اگر پھر بھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہ کرے تو یہ بندہ بے وقوف ہے، یہ بندہ خطا کار اور سیاکار ہے. اس کا ضمیر نہیں جاگا. جس کا ضمیر جاگ گیا اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.